اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام اور شناخواں حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کلام سنتے ہیں اور علماء اکرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت شفیق انسان گفتگو بہت خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب حضرت علامہ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے کے لیے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ الحمدللہ آپ لگاتار پچھلے 3 دنوں سے تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا یوں آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہو، اور آپ ظاہر سی بات ہے ہم علماء اکرام کو تکلیف دیتے ہیں، زحمت دیتے ہیں، علماء اکرام یہاں اگر قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آج ہمارے ایک اور مہمان جو کہ پچھلے 2 پروگرام سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ظاہر پنجاب سے تشریف لائے ہیں تو ٹائم دے رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کا آنا بھی قبول فرمائے، ان کی آواز میں صوت میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ پہلے تو یہ بتائیں آپ کراچی تشریف لائیں، پہلے بھی آپ 2 سے 3 مرتبہ کراچی آ چکے ہیں، جی جی، کراچی کیسا لگا آپ کو؟ بہت ہی خوبصورت شہر ہے، بڑا انجوائے کرنے کو ملتا ہے کراچی میں آ کے۔ اچھا، پنجاب میں جب نعت خواں حضرات جاتے ہیں، علماء اکرام جاتے ہیں، بڑی محبتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کیا آپ کو کراچی میں ایسی ملتی جلتی اس سے محبت نظر آئی ہے؟ کم ہے، زیادہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کراچی میں ظاہری بات ہے لوگ بڑی محبت والے ہیں، اس وجہ سے ہی کراچی میں ذرا دل لگ جاتا ہے، آ کے انجوائے ہو جاتا ہے، سیر و تفریح ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے حسن کی بات کریں گے، اور سرکار کے حسن کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حسین عالم دین کا ہونا بھی ضروری ہے، جو حسین شکل و صورت کی بات نہیں ہے، جن کا انداز بڑا حسین ہو، جن کا گفتگو کا انداز بڑا پیارا، اور قرآن کی بات کرے حضرت۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم بات نہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور سرکار کا فرمان ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمیں جب یہ قرآن اور حدیث کی بات پتہ چل جائے، اگر ہم اس سے پھر جائیں یا اس سے مکر جائیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کلام پاک کلام پکا اور سچا کلام ہے، اور سرکار کے فرامین بھی سچے ہیں، کیونکہ سرکار جو فرماتے ہیں اللہ کے فرمان سے فرماتے ہیں، جو سرکار کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے سرکار وہی فرماتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس خوبصورت موضوع میں اپنی حاضری لگاؤں، 2 اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر میں اپنے مہمانان گرامی کی طرف بڑھوں گا۔ میں 2 اشعار ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت آپ سب سے گزارش، درود شریف ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا
یہ رتبہ۔ میں اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے حافظ حامد رضا قادری سے گزارش کروں گا سرکار کا ذکر کریں، کیونکہ ہم سرکار کے حسن و جمال کی بات کرنے بیٹھے ہیں۔ مفتی صاحب بھی موجود، میں حامد رضا سے گزارش کرتا ہوں اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال، اللہ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال، بے شک بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ میں لب کے لے آواں کتھوں، لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لب کے لے سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھوں سونا تیرے نال، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، چہرہ تیرا نور ونڈے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ساری کائنات نور، بے شک رب بھی درود بھیجے، ایک تیری سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ چہرہ تیرا نور ونڈے، ساری کائنات نور، رب بھی درود بھیجے، ایک تیری ذات نو، شہدائے زمانہ تیرے، بے شک بے شک، شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمانہ تیرے حسن و جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ مکے رہنے والیا مدینے جان ہجرت کر کے، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، کیا بات، اٹھے دیکھانے اللہ، سینے نال والیا، مکے رہنے والیا مدینے جان والیا، ٹھیٹھ کھانے والیاں نوں سینے لاؤن والیا، تیرے باجو ڈگے آنو، تیرے باجو ڈگے آنو، کوئی نہیں سنبھالدا، تیرے باجو ڈگے آنو، کوئی نہیں سنبھالدا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، سبحان اللہ۔ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتے تیرے غلام دا جواب، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتے تیرے غلامہ دا جواب نہیں، غلام دا جواب نہیں، پورا نو تو روپ ونڈے، پورا نو تو روپ ونڈے، اب کیا بات ہے، سبحان اللہ، پورا نو تو روپ ونڈے، حبشی بلال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال،
واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں حافظ حامد رضا قادری گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، سرکار کے حسن کی بات ہو تو پھر تو ساری کائنات ایک جگہ، سرکار کا حسن ایک جگہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بڑی تعریفات سنی ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، عشق کہتا ہے اگر وہ حضور کو دیکھتی اپنے کلیجے پر چھری پھیر دیتی ان کو، پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نہ دکھائی دیا ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ہے، قرآن کیا کہتا ہے حضرت؟ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رأیت ربی فی احسن صورہ، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بعد حمد و صلوات کے حامد بھائی، سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر اتنی زبردست ٹرانسمیشن میں ہم سب حاضر ہیں الحمدللہ۔ اور آج جس طرح پچھلے ہمارے چند پروگرام گزرے اس میں ہمارے ساتھ حامد رضا قادری صاحب موجود تھے، اپنی خوبصورت آواز سے محفل کے سما کو اور اس پروگرام کی ایک کیفیت کو تبدیل کر رہے تھے۔ تو آج حسن و جمال مصطفیٰ پر آپ نے اور اس کے بعد انہوں نے بات کر کے، بات تو یہی ہے، حضور کے ذکر سے اپنی زبانوں کو لبریز کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کے ذکر سے اپنے ذکر کو زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے، بے شک، بے چاہے شک، وہ نثر کی انداز میں ہو یا نظم کے کیا انداز بات میں ہے، بے شک، چاہے ہماری طرح سادہ لوگ آواز میں ہوں یا ترنم اور ساز کی طرح سر کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے۔ مقصود تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے ایمان والو جب میرے حبیب کا ذکر آئے تو ان کی توقیر بھی بیان کرو، ان کی تعظیم بھی بیان کرو۔ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے، میں تھوڑی سی بات کر کے آگے جاؤں گا۔ دونوں ایک ہی لفظ ہے، دونوں کا معنی تعظیم کرنا ہے۔ جب قرآن مجید کا یا عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک لفظ سے ایک معنی آ رہا ہو اور اسی معنی کے لیے دوسرا لفظ بھی لایا جائے تو وہاں کچھ مقصد ہوتا ہے، ایسے فالتو میں تو لفظ نہیں لایا جاتا۔ اور قرآن مجید تو اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس میں ایسے تو نہیں ایک لفظ بڑھا دیا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہاں لفظ اس لیے بڑھایا ہے، عرب کے لوگ جب کسی لفظ کو دہراتے تھے تو اس کا مقصد اس معاملے میں غلو مقصود ہوتا تھا، تاکید مقصود ہوتا تھا۔ تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تم اپنے نبی کی بات کیا کرو تو نبی کی بات تول تول کر نہیں کیا کرو، حساب کتاب سے نہیں کیا کرو، بلکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر گج وج کے مبالغہ کے ساتھ کیا کرو۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں ای مبالغۃ فی تعظیم ہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ تو یہ ہم مبالغہ کیا کریں گے، ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے حسن یوسف کو، جب بھی بات حسن جمال مصطفیٰ کی ہوتی ہے حسن یوسف کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا ایک قصہ، ایک بھرپور آیات کا مجموعہ جو قصہ ہے حسن یوسف بیان کرتا ہے، وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ، جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، سیب کاٹ رہے تھے، سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ جب انگلیوں کو کاٹ دیا تو اس وقت حسن یوسف کا ان پر اظہار ہوا۔ یہ تو ناظرین بھی جانتے ہیں اور کبھی موقع ملا تو اس واقعے کو تفصیلی طور پر ذکر کریں گے۔ بنیادی بات یہ تھی کہ وہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کر رہی تھی کہ اے زلیخا تو ملکہ کی بیوی، تو عزیز مصر کی بادشاہ کی بیوی ملکہ ہے، تو کس غلام کے عشق میں حسن میں گرفتار ہو گئی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو بی بی زلیخا نے کہا مجھے تانا نہیں دو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کس کے حسن میں گرفتار ہوئی ہیں اور میں کس کے عشق میں گرفتار ہوئی ہوں۔ آپ نے پوری محفل سجائی اور اپنے غلام کو سمجھایا کہ جب میں کہوں تو یوسف کو لے کے آنا۔ جب وہ خواتین ان کے سامنے فروٹ رکھا گیا اور انہوں نے جب فروٹ اٹھایا اور جس طرح جب کاٹنے لگے تو آپ نے عین اسی وقت جو ہے خواتین کو، اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو لائے۔ جسے ہی لایا انہوں نے دیکھا، جسے ہی دیکھا تو قلنا حاشا، قلنا کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا،
وہ اللہ کی پناہ ایسا تو کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا، اتنا سونا بھی کوئی ہوتا ہے؟ وہ حسن یوسف میں گرفتار ہو گئی اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے ہے، اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیہ میں قول نقل فرمایا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کے سبب اپنے حبیب کے حسن کو ہزارہا پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے ہزارہا پردوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ راوی فرماتے ہیں اگر حضور اللہ تعالیٰ حضور کے حسن و جمال کو ظاہر کر دیتا لما طاقت اعیننا، ہماری آنکھیں طاقت نہیں رکھ سکتی تھی کہ ہم حضور کے حسن کو دیکھ سکے۔ ہاں حسن حقیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جمال، حقیقی حسن دیکھیں گے، آج نہیں کل بروز قیامت، جب یہ آنکھیں پاک صاف ہوں گی، ایمان والوں کے نور، ایمان والوں کی جو آنکھیں، ان کے آنکھوں میں نور ایمان ہوگا، تو وہی لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے اور حسن کے جو ہے جلوے لوٹیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی بات بڑھاؤں گا۔ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، ناظرین جانتے ہیں کہ آپ کپڑا سوت رہی تھی، آپ کے ہاتھ سے سوئی جو ہے نا گر گئی، اور شہری کا وقت، رات کا وقت تھا، فرماتی ہے میں سوئی ڈھونڈنے لگی لیکن مجھے ملی نہیں۔ اتنے میں حسن و جمال کے تمامیت کو پانے والے، حسن و جمال جن کے در کا صدقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لائے، فرماتے ہیں جیسے حضور آئے تو پورا کمرہ جگمگا اٹھا، مجھے دیواریں بھی نظر آ گئی، دیواروں پہ جو کچھ لٹک رہا تھا وہ بھی نظر آ گیا۔ فرمایا میں نے اس روشنی میں، اس نور میں اس سوئی کو اٹھایا۔ اب اگلی بات جو مطلب کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا جمال عطا فرمایا۔ فرمایا اے عائشہ اس بندے کا کیا حال ہے کل روز قیامت جسے میرا یہ دیدار کرایا نہیں جائے گا، میرے حسن سے محروم رکھا جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ بدبخت شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہیں پڑے۔ تو اس لیے حضور کا میلاد منانے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ میلاد جو ہے نا صرف جھنڈا لگانے کا نام نہیں ہے، میلاد سینے پر بیج لگانے کا نام نہیں ہے، میلاد صرف جو ہے جلوس میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانے کا نہیں، بلکہ میلاد حقیقتاً سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کا نام ہے، اپنی زبان کو درود پاک سے لبریز کرنے کا نام ہے، اٹھتے بیٹھتے اپنی اداؤں میں سنت مصطفیٰ کو شامل کرنے کا نام ہے۔ جب آپ اپنے کردار کو ایسا کر لیں گے، کوئی اس انداز کا، حامد بھائی، کوئی اس انداز کا کردار رکھنے والا شخص جو ہے، جب وہ اپنے اس کردار کا کوئی شخص ہو، وہ میلاد مصطفیٰ میں جلوس نکالے، ریلی نکالے یا محفل لگائے، حامد صاحب ان پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ کیوں؟ با عمل پر اعتراض نہیں ہوتا۔ جب بے عملی حرکتیں کرتے ہیں نا تو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یار لو یہ محفل تو سجا رہے ہیں، صبح فجر پڑھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ با عمل ثناخواں ہونا چاہیے کہ ثناخوانی بھی حضور کی کریں اور حضور کی محفلوں کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہوں، نیازی بھی ہوں، درود و سلام پڑھنے والے بھی ہوں، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی ہوں، ماں باپ کے فرما بردار بھی ہوں، بزرگوں کا احترام کرنے والے بھی ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر میلاد مصطفیٰ کی اپنی ہی لذت ہوگی۔ کیا بات ہے حضرت، پھر نور و نالا نور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر سا ہوتا ہے، ہم نے کوشش کی مختصر سے وقت کے اندر جو معلومات حاصل کر سکیں۔ حافظ حامد رضا نے بھی بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا، آپ کا بھی شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی شکریہ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، آپ اپنا وقت نکال کر بیان سنتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، سوالات کا جواب لیتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ہمیں اپنی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔